فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، نماز دین اسلام کا رکن عظیم اور اس کا ایک ستون ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے آخری عہد ہے۔ شہادتین کے علاوہ ارکان اسلام میں کسی اور رکن کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں شہادتین کے علاوہ ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کے ترک پر صراحتاً کفر کا حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ نہ تارک صلاۃ اس کی قباحت کیا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آیت اور دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں اپنے نیک اور صالح بندوں کے تذکرے کے بعد، جن میں حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان نیک لوگوں کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے سب سے پہلے ان کی غلطی کیا تھی؟ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو فسوف یلقون غیا، وہ لوگ عن قریب گمراہی کے انجام یعنی غی سے دوچار ہوں گے، غی میں ڈالے جائیں گے۔ یہ غی کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر بغوی کے اندر ہے کہ انہوں نے بتایا کہ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جن میں دو زخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے، شراب پینے والے اور ماں باپ کو ستانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسی بری جگہ اور اس میں ایسے برے لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کا صرف تصور کر کے ہم اور آپ ایک قسم کی گھن محسوس کرتے ہیں کہ زنا اور شراب پینا، زنا کرنا اور شراب پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے درمیان اور ان کے یعنی کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو عہد ہے یعنی فرق ہے، وہ چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ چیز ہمارے ان کے درمیان فرق کرنے والی ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ بس جس نے اس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ان دونوں حدیثوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا چھوڑنا کس قدر قبیح فعل ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اگر ایک تابعی جن کی ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ کو دیکھا ہے ان صحابہ کو، یہ حدیث یہ روایت یہ اثر سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، ہم نے جن صحابہ کو دیکھا انہیں ہم نے اس عقیدے پر پایا ہے کہ ان کے نزدیک گناہوں میں سے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا، شرک اور کفر کے علاوہ ہے، ایسا نہیں تھا جس کے ترک کو وہ لوگ
کافر، ترک کرنے والے کو کافر سمجھتے ہوں. ہاں، نماز کو ترک کرنے والے کو لوگ کافر سمجھا کرتے تھے. اسی لیے بہت سے علماء نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے، صرف کبیرہ ہی نہیں ہے. تو ساتھیوں، شہادتین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق بندوں کے اوپر ہے وہ نماز ہے. اس کے برخلاف شرک و کفر باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حق تلفی ہے. سب سے بڑا حق شہادتین کے بعد کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کیا اس نے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھایا کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی طارق ابن عشیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں کہا اذا اسلم الرجل کان اول ما يعلمنا الصلاۃ، ہم میں سے جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور صرف حساب ہی کا معاملہ نہیں ہے، اسی کے اوپر دیگر اعمال کا فیصلہ ہوگا. یعنی اگر کسی کی نماز درست ہے تب تو اس کے روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب لیا گیا، ورنہ وہ ناکام رہا. چنانچہ سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا قیامت دن حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز صحیح ہو گئی، نماز درست رہی تو اس کو کامیاب رہا اور وہ فوزیاب ہوا. وإن فسدت، اور اگر اس کی نماز بگڑ گئی، اس کی نماز میں فساد رہا تو فقد خاب وخسر، وہ انسان ناکام ہوا اور خسارے میں رہا. یہ دیکھیں ان لوگوں سے متعلق ہے جن کی جو نماز پڑھتے تھے کہ ان کی نماز کیسے رہی ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کا حساب کیا ہوگا. اسی پر آپ غور کریں کہ جہنم، اپنے جہنم میں جانے کا پہلا عذر، سب سے پہلا عذر کیا پیش کریں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی ان سے جب کہا جائے گا کہ آخر تم جہنم میں کیوں آئے، تو کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ نہیں کہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمان تھے نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ ان میں کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہوں، وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. چنانچہ سورہ المدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ معاملہ نہایت ہی خطرناک ہے. صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ یہ معاملہ گناہ کبیرہ سے ہٹ کر کے بسا اوقات کفر اکبر تک پہنچتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز چھوڑنے کی دیکھیے متعدد صورتیں ہیں، اور تمام صورتیں گناہ کبیرہ ہیں، بلکہ بعض صورتیں جیسا کہ ہم نے اب کہا وہ کفر کے اندر داخل ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک شخص ہے جو نماز کے وجوب ہی کا منکر ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے اقرار کرتے ہیں، لیکن نماز جو ہے اسلام میں یہ اتنی اہمیت نہیں ہے، اسلام کا وجوب کا جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی گویا اس کے وجوب ہی کا انکار کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا شخص نماز کے وجوب کا تو منکر نہیں ہے کہ نماز ہاں واجب چیز ہے، لیکن اسے ایمان کا رکن نہیں مانتا، اسے ایمان کا رکن نہیں مانتا. جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی یہ کہے کہ کھانا کا مسئلہ ہے، مثال طور پر عام طور پر ہمارے ہاں دو چیزیں جو ہیں، ایک چیز جو ہے بطور سالن کے استعمال ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہے بطور روٹی یا چاول اس کے استعمال ہوتی ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ضروری تو ہے سالن روٹی کے ساتھ یا روٹی سالن کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کو سالن نہ ملے تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا.
اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ کہے گا کہ سالن کے ساتھ روٹی کا ہونا ضروری ہے, چاول کے ساتھ روٹی کا ہونا ضروری ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس اس کا پیٹ ہی نہ بھرے اور وہ اپنے کہنے میں حقدار ہے. تو نماز کو ایسا کہتا ہے کہ ہاں بھائی, نماز اسلام میں ایک ضروری چیز ہے, واجب ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ نماز اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے کہ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے تو ہمارا اسلام باقی نہیں رہتا. اسی طریقے سے ایک تیسری صورت بھی لے لیجئے. ایک شخص نماز کو اسلام کا رکن مانتا ہے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس سلسلے میں بحث مباحثے کے اندر پڑ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ نماز کے بارے میں اس غلط فہمی کے شکار ہیں. تو تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نماز کو اسلام کا رکن تو مانتا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس سے میرے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان سے کہیے نماز ضروری ہے, لیکن اپنے طور پر انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہاں ہم کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کسی بہت بڑی ایسی غلطی کے اندر پڑے ہیں جو ہمارے ایمان کا جس سے خطرہ ہو سکتا ہے, وہ اس کو نہیں مانتے. تو یقین مان لے کہ وہ یہ تینوں صورتیں کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کفر کے اندر داخل ہیں, یعنی بسا اوقات کفر اکبر میں ہو جائے گی, یعنی وہ انسان کافر ہو جائے گا, مسلمان نہیں رہے گا. اور اس کا ہر آدمی اپنے طور پر یہ اندازہ لگا لے کہ ایسا شخص ہے جو تینوں صورتیں ہم نے ذکر کی, وہ کبھی نماز چھوڑنے سے توبہ نہیں کرنا چاہتا, اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, کبھی نماز پڑھنے کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے. اس کے نزدیک ایک نمازی مسلمان اور غیر نمازی مسلمان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ دونوں کے ساتھ تعامل میں اور معاملات میں فرق کرے, بلکہ بسا اوقات بے نمازی کو اگر اسے نوکر رکھنا ہے, اپنا خادم رکھنا ہے, گھر میں نوکر رکھنا ہے, یا اپنی کوئی کام کی کوئی ذمہ داری سونپنا ہے, تو وہ بے نمازی کو ترجیح دے, نمازی کو ترجیح نہ دے. تو ایسا آدمی یقین مانیے کہ وہ شخص کفر کے دہانے, اگر کافر نہیں تو کفر کے دہانے پر ضرور کھڑا ہے, کسی وقت گر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد کی ایک صورت ہے, جو دو تین صورتیں ہم نے ذکر کی, چوتھی صورت ہے ایک شخص دل سے نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے, لیکن ایمان کی کمزوری اور سستی سے تمام نمازیں چھوڑتا اور برابر چھوڑتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جمعہ اور عیدین کی بھی پرواہ نہیں کرتا. آج اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں عید رمضان کا جو موسم چل رہا ہے, بہت سے لوگ خاص طور پر جو دکاندار ہیں, جو ٹیلر لوگ ہیں, خدا نخواستہ اگر ہمارے آپ کے یہاں 29 کا چاند ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ دکان والوں کے اوپر کتنی بڑی پریشانی آ جاتی ہے اور ٹیلر کے اوپر کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے کوئی ٹیلر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ 29 کا مہینہ ہو, وہ چاہتا ہے 30 کا مہینہ ہو. کیوں؟ تاکہ اسے تھوڑا سا اور کمانے کا موقع مل جائے اور اپنے کام میں آسانی رہے. تو وہ شخص کیا کہتا ہے, فجر تک بسا اوقات کام کرتا ہے اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بجائے کہاں چلا جاتا ہے, وہ جا کر کے آرام سو جاتا ہے, تھکا ہوا ہے. تو ایسے جمعہ کے بارے میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں, تو وہ شخص نماز پڑھتا ہی نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, حتیٰ کہ عید اور بقرعید اور جمعہ کی نماز سے بھی وہ چھوڑتا ہے. تو ایسا شخص بہت سے علماء کے نزدیک کافر ہے, بلکہ بہت سے وہ علماء جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, نماز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جو کبھی سجدہ کے لیے آتا بھی نہیں, اسے بلا جائے پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے, اگرچہ وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں نماز کا ترک, نماز اسلام کا ایک رکن ہے. اسی طریقے سے پانچویں صورت یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے, غور کریں کہ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی خواہش اور سہولت کے مطابق, کبھی ساری نمازیں دیکھیں گے پڑھ رہا ہے, پہلی سب کے اندر امام کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے, اور کبھی دیکھیں گے ہفتے گزر گیا وہ مسجد کا رخ بھی نہیں کر رہا اور گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص ہے, ایک شخص نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے, لیکن اس کا معمول ہے کہ روز آنا, بعض نمازیں تو پڑھتا ہے اور بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے, بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے, 4 نمازیں پڑھا اور فجر کی نماز جو ہے وہ غائب کر دیتا ہے, یا 3 نمازیں پڑھا عصر کی اور فجر کی وہ غائب کر دیتا ہے. بہت سے ایسے لوگوں کو ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگ جو دکانوں وغیرہ پر ہیں, جو سفر پہ رہا کرتے ہیں, عصر کی نماز سفر میں پڑھی تو اس کو غائب کر گئے ہیں. تو ایسے لوگ, یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو نماز کا تو پابند ہے لیکن نماز کو وقت پر پڑھنے کا پابند نہیں ہے. نماز پڑھتا ضرور ہے فجر کی, لیکن کب؟ سورج نکلنے کے بعد.
عصر کی نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن کب؟ سورج ڈوبنے کے بعد۔ مغرب کی نماز پڑھتا ضرور ہے، کب؟ لیکن مغرب عشاء جب آدھی رات ہو جائے گی، سونے لگیں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے۔ تو اس قسم کے جو تینوں لوگ ہیں، ایسے لوگ بسا اوقات جان بوجھ کر کے الارم اپنا لگاتے ہیں، کب؟ جبکہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے تاکہ فجر کو وقت پر نہ پڑھیں۔ ایسے تمام لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، تینوں صورتیں۔ بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک ایسا شخص بھی کافر ہے جو 3 نمازیں پڑھتا ہے، جو 4 پڑھتا ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر کے ٹالتا ہے۔ جیسے الارم لگایا کب؟ جو فجر کے بعد۔ جیسے کہ ایک فتویٰ، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں کالج میں رہتا ہوں، مجھے کالج کے اندر جانے کے لیے ہم صبح 7 بجے کا اپنا الارم لگاتے، اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز میں ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان کافر ہے، کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کہنے کا بڑا ہی خطرناک ہے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر کے اندر اس موضوع کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت سے ٹال دینا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اور ایک وقت کی نماز کو کلی طور پر چھوڑ دینا زنا کرنے اور چوری کرنے جیسا جرم ہے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا کسی مولوی کا فتویٰ ہے، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ جو 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے علماء ہیں ان کا قول ہے۔ اور نماز کو کلیتاً چھوڑ دینا یا اس کے وقت سے ٹال دینا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا کبیرہ گناہ کے مرتکبین میں شامل ہے، اللہ کی توبہ کر لے۔ اگر کوئی شخص نمازوں کے چھوڑنے کا عادی ہے تو وہ مجرموں، بدبختوں اور خسارہ پانے والوں میں شامل ہے۔ ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ کبائر میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ شرک باللہ اور کفر باللہ کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ کوئی سمجھا جا سکتا ہے تو وہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 وقتہ جو نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان نمازوں کا چھوڑ دینا۔ اب یہاں نماز ہی سے متعلق چند مسائل جو کبائر میں داخل ہو سکتے ہیں، میں ان کا ذکر فائدہ عامہ کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ نماز عصر کا چھوڑنا، کوئی بھی نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن خصوصی طور پر عصر کی نماز چھوڑنے کی زیادہ وعید آئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں عصر کی نماز کی زیادہ تاکید وارد ہے، اور حدیثوں میں بھی عصر اور فجر کی نمازوں کی زیادہ تاکید وارد ہے، جیسا کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، والصلاۃ الوسطیٰ سے عام طور پر عصر کی نماز مفسرین نے مراد لیا ہے۔ تو عصر کی نماز کا چھوڑنا اگرچہ عام نمازوں چھوڑنے میں داخل ہے، لیکن اس کے بارے میں خاص وعید وارد ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال رائگاں اور برباد ہو گئے۔ یعنی گویا کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کا روزہ ہے، اس کا حج ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا صدقہ اور خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، سارا کا سارا رد کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، وہ شخص ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کأنما وطر اہلہ ومالہ، تو گویا کہ اس کے مال کا بھی دیوالیہ ہو گیا اور اس کے تمام اہل و عیال بھی کام آ گئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہاں نماز کے فوت ہونے کا معنی کیا ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ صحیح ابن خزیمہ میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے عصر کا وقت نکل جانا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس نے عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز پڑھی ہے لیکن عصر کی نماز کو وقت پر نہیں پڑھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا امام مالک کے نزدیک کیا ہے، عصر کی نماز کو اس کے وقت سے ٹال دینا اگرچہ بعد میں پڑھتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا اتنا بڑا گھاٹا ہو جا رہا ہے کہ اس کے سارے اعمال رائگاں اور برباد ہو جا رہے ہیں، اور اس کے اہل و عیال بھی گویا دنیا سے ختم ہو جا رہے ہیں۔ دوسری صورت
جو نماز سے متعلقہ ہے وہ کبائر میں داخل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اسے کبائر میں شمار کیا ہے۔ امام ابن النحاس رحمہ اللہ تنبیہ الغافلین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر لکھتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اسے کبائر میں شمار کیا ہے۔ وہ کیا ہے، اس پر غور کریں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، رکوع اور سجود سے اٹھتے ہوئے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لینا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء کا اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، یعنی جب وہ سجدہ کرے تب تم سجدہ کرو، نہ کہ اس کے پہلے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ سجدہ کرنا، کوئی رکن ادا کرنا امام ساتھ، یہ بھی محل نظر ہے۔ تو اسے بھی امام القیم رحمہ اللہ نے کبائر میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہے جو نماز پڑھتے ہوئے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے رہا ہے، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا سر یا اس کی صورت گدھے کی نہ بنا دے، اس کی صورت گدھے کی نہ بن جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بھی کبیرہ میں نماز سے متعلق ہے، داخل کیا جا سکتا ہے، جس سلسلے میں بہت سے لوگ، خصوصاً ہمارے ہندو پاک کے لوگ، خصوصاً جو لوگ مذہب احناف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر کسی اہل حدیث کے پیچھے یا حنبلی کے پیچھے نماز پڑھے تو اس سارے میں چونکہ وہ جلدی کے عادی ہیں، ان کے ہاں رکوع بڑا مختصر ہوتا ہے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا نہیں پڑھی جاتی، لہذا ابھی امام کھڑا ہی رہتا ہے اور دیکھیں گے، خود ملاحظہ کریں گے کہ آپ اسے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ چیز جو ہے قطعاً غلط ہے۔ ایسے ہی ایسا امام جو لوگوں کی امامت کو، جس کی امامت کو لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ناپسندیدگی کیا ہو، حق پر ہو، یعنی وہ لوگ اس کی کسی اخلاقی غلطی کی وجہ سے، اس کی نماز وغیرہ میں کوتاہیوں کی وجہ سے، امامت میں کوتاہیوں کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر پسند نہ کرنے میں وہ لوگ ناحق ہے، ظاہر بات اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بہت سے علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت اوپر بھی نہیں جاتی، گویا ان کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، ایک بالشت بھی۔ پہلا شخص اس میں کون ہے؟ رجل ام قوما وهم له کارہون، ایک شخص ہے وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس کی امامت کو ناپسند کرتے ہیں۔ بہت سے ائمہ حضرات ہوتے ہیں جو ان کے اندر اخلاقی طور پر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، عملی طور پر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بڑے بدخلق ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطی سے باز نہیں آتے اور نہ ہی امامت چھوڑتے ہیں۔ لوگ چاہتے نہیں کہ وہ امامت کرے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ ہو، حکومت کا ہاتھ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو اگر یہ صورتحال ہے تو وہ شخص کیا ہے، بہت خطرناک موڑ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ شخص جو ان لوگوں کی امامت کرے حالانکہ لوگ اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور ایک عورت اس رات میں رات گزارتی ہے، کوئی عورت اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور ظاہر بات یہ ناراضگی حق پر ہونی چاہیے، نہ حق ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ، اور وہ دونوں بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اختلاف کیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کا کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان لوگوں میں ہے جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو سے سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ کون؟ من تقدم قوما وهم له کارہون، جو شخص نماز کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھا حالانکہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے آیا تو ہے، اس کا یہ موضوع گزر چکا ہے، لیکن وہ کب آ رہا ہے؟ جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو،
نماز کا وقت ختم ہو گیا تو. اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد کو غلام بنا لیا ہے. اسی طریقے سے نماز سے متعلق ایک کبیرہ اور ہے جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. خصوصاً حرمین میں لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. بسا اوقات ایک مجبوری ہوتی ہے اور بسا اوقات کسی مجبوری کے بھی کسی حاجت کے بھی اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمازی کے سامنے سے گزرنا. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اسے کبائر میں شمار کیا ہے اور ابن النحاس رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کبائر کے ضمن میں اس کو رکھا ہے کہ کوئی شخص نمازی کے آگے سے اگر گزر جاتا ہے، خاص طور پر نمازی نے اپنے آگے اگر سترا رکھا ہے، کسی چیز کو سترا بنایا ہے، مثال تو آگے کوئی بیٹھا ہے اور یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اور صرف دونوں کے درمیان میں ایک صفی کی جگہ ہے، تو اب یہاں سے گزرنے کی آدمی کوشش کرے، یا ایک کھمبا ہے اس کو کھمبا بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کھمبے اور مصلی کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے، یعنی یہ گناہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ انسان کیا ہے؟ سترا اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. تو حضرت حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جو شخص نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اگر وہ یہ جان جائے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ شخص 40 دن ہے، 40 مہینے ہے، 40 سال ہے، واللہ عالم راوی بھول گئے ہیں، لیکن آپ نے 40 کا ذکر کیا، لیکن 40 سال کا ذکر کیا، 40 دن کا، 40 مہینے کا راوی بھول گئے ہیں، تو 40 تک وہ ٹھہرا رہنا پسند کرے گا اور اس کے آگے سے گزرے گا نہیں. بلکہ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ شیطان قرار دیا ہے اور اسے روکنے کا حکم دیا ہے. اگر وہ لڑائی پر اتر آتا ہے تو اسے لڑائی کرنے کی بھی آپ نے اجازت دی. ذرا غور کریں، ایسے شخص کو آپ نے اولا شیطان قرار دیا، اسے زبردستی روکنے کا حکم دیا، اور اگر نہیں رکتا ہے، لڑائی پر اتر آئے تو انسان نماز چھوڑ کر کے اسے لڑائی بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اذا کان احدکم یصلی، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو فلا يدع احدا يمر بین یدیہ، تو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے، اور جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے. فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرتا ہے تو فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے لڑائی کرے، یعنی اگر رکتا نہیں تو اس سے لڑائی کرے. کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ شخص شیطان ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب التمہید میں حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ آدمی جل کر راکھ بن جائے اور اسے ہوا میں اڑا دیا جائے، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے. کس سے؟ اس سے کہ وہ جان بوجھ کر کسی نمازی کے آگے سے گزرے. تو نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بھی بہت برا فعل اور قبیح ہے، اور بہت سے علماء نے اسے بھی کبائر میں شمار کیا ہے. یہ چند مسائل تھے نماز سے متعلق، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کبیرہ میں نماز داخل ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم نے انہی مسائل کا ذکر کیا جن سے عام طور پر لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو چھوڑنے اور نماز سے متعلق جو کبائر ہیں ان سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.